باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نال عشق نال پڑھو صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الجمعۃ عر یوم الجمعۃ ازہر صدق رسول اللہ. خطیب اہل سنت عالم نبیل میری جماعت اور میرے مسلک کی شان قبلہ مولانا منیر احمد سعیدی صاحب دامت برکاتہ مولانا دیگر علماء کرام ثناخان مصطفیٰ آج دی وہ رات ہے جس رات جو بھی دعا منگیے وہ عرش تو پا جائے. دعائے رب لم یزل ساڈی محفل اپنی بارگاہ سمدیت کے اندر اللہ قبول فرمائے. انہاں دی نقابت خطیب نے نقیب نہیں انہاں دی نقابت اور فیضی صاحب دی جڑی نعت ہے انہاں میری تقریر دا رخ بدل دیا. میں کچھ سوچ کے آیا تھا پر میرا دل کچھ اور کرتا ہے پر ہر پاسے بندے ٹھیک ہیں پر ایتھے کدی پنجتن پاک دے نام دے 5 بندے آ جانا جڑے مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں ایتھے بھرم بن جائے گا. دیکھنے 1 2 3 4 5 بندے کی جگہ ہے تو ہاڈے بھی 5 بندے تھے میرے سامنے آ جائے سنن والے. تو میری دعا ہے کہ اللہ انہوں حضور نصیب زیادہ نصیب فرمائے. ایک باری عشق نال محفل کی قبولیت واسطے درود شریف پڑھو. اگر ایک ذوق نال تساں بیٹھ رہے جی میں ہن تسی بیٹھے پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 2-2.5 گھنٹے میں تقریر تے تسی تھک گئے تے پھر کوئی نہیں. ساڈی تے روزانہ دی عادت ہے 2 بجے تقریر کرنی. تے ہن میں جنگو تقریر کر کے آ رہا سی. میں شروع کرا میں گفتگو جناب. گرامی قدر جس آیت مبارکہ کی میں تلاوت کی تھی آیت پنجتن پاک دے نام دے 5ویں سپارے وچ اور ترجمہ سنو گے تو خود اندر دل کرے گا اس مالک دا احسان نہیں اتار سکتے پاویں ساری عمر سر سجدے چلا دے. اگر تساں ترجمہ سن لیا تو فرمایا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کی امت جدو اپنے آپ نال زیادتی کر لو اپنی جاناں تے ظلم کر لو
گناہ تواڈے تو ہو جائے، فرمایا پھر میں تواڈے تے عذاب نہیں دیندا، جبرائیل نو اے نہیں آندا بھی انہاں نوں پراں تے اٹھا تے خرق کر دے، فرمایا تواڈے واسطے رعایت لیے اِذ ظلموا انفسہم جاؤک، در مصطفیٰ تے آ جاؤ۔ اس پاس والے بندے سبحان اللہ نہیں کہتے، اٹھا کے سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی پاک فرماتے ہیں جس زبان چو بار بار سبحان اللہ نکلے، کون فرماتے ہیں؟ لوکی مولا علی نو مندے انہاں دی نہیں مندے، پر ایسا سنی علی پاک نو بھی مننے ہیں تے انہاں دی بھی مننے ہیں۔ فرمایا جی زبان چو سبحان اللہ نکلتا ہے، فرمایا اس نو مرن ویلے ادو تک آنکھ بند نہیں ہوئے گی جدو تک انہوں کلمہ نصیب نہیں ہوئے گا۔ فرمایا اپنی اجازت سے ظلم کر لو، بندے تو گناہ ہو جائے، زیادتی کر لو، جرم ہو جائے، فرمایا ڈائریکٹ میری بات کے نہیں آنا، میں قہار ہوں، میں جبار ہوں، یا اللہ پھر کدھر جائیے؟ فرمایا جاؤ میرے مصطفیٰ سے در دے ڈر جاؤ۔ اسی احمد نہیں آندے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ اسی ہر ویلے مدینہ پاک جدوں کہ ساڈا نات خان جڑا ہوئے بھی مدینہ پاک کا ذکر کرتا ہے، اسی کیوں کرنے ہیں؟ سانو پتہ ہے ساڈی بخشش مدینے شریف جاؤ گی۔ یا اللہ تیرا حکم مان کے تیرے مصطفیٰ کے در تے جائیے، تے پھر فرمایا فاستغفر اللہ، فرمایا پھر میرا مصطفیٰ مینوں آکے فاستغفر لہم الرسول، اور تواڈی سفارش کر دے وے، میں تواڈا منہ نہیں ویکھنا، میں کملی والے دا منہ دیکھنا ہے۔ بابا فرید بہت مٹھن لاتا ہے جی، منہ والے دا منہ دیکھنا۔ اے رات کنے دسیا ہے؟ بس فاستغفر اللہ، مصطفیٰ دی بارگاہ چ راہ کنے دسیا چا؟ بولے بولو۔ حضرت شعیب علیہ السلام دی قوم نے گل نہیں منی، اللہ انہوں نے راہ نہیں دسیا، فرمایا شعیب سرائکی دلت بولا، فرمایا شعیب ایک پاسے تھی میں انہوں نے دسا نبی دا مقام کے، شعیب ایک پاسے ہوئے، اللہ قوم تے عذاب نازل کیتا ورک ہو گئے۔ داؤد نبی دی قوم نہیں منیا، اللہ فرمایا ایک پاسے ہوئے نہیں منیا، انہوں نے اے نہیں آندا بھی تسی درے مصطفیٰ تے آؤ یا درے نبی دی بارگاہ چاہو، نہیں ایک پاسے ہو، انہوں نے بندر نہ بناؤ تو میرا بنا۔ رات سنتے انسان سن، صبح اٹھے 12,000 بندے بندر سن، 12,000 دے 12,000 مر گئے جنہاں نبی دی نہیں منی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے نہیں منی گل، آخر کار کہنے لگے کلیم جی تو ایڈا سچا ہے تو پھر اپنا رب دکھا، تیرا رب ہے؟ فرمایا پھر تو دور تے جانا پڑنا۔ 70 قبیلیاں دے 70 بندے تیار ہو گئے، اپنی قوم نو آکھن لگے ٹھہرو اسی جا کے ذرا کلیم دا رب دیکھ لئیے، یہ ہے بھی صحیح رب ہی ہے، سنو رب دا راہ دکھاندہ ہے۔ 70 بندے دور تے گئے، یا اللہ تینوں دیکھن واسطے آئے ہیں، بجلی کڑکی اسمان کو سارے مر گئے۔ قرآن شریف 70 مر گئے، کلیم دی اکھ واسطے
یا اللہ کوئی جرم تو نہیں کیتا، تینوں دیکھنا کوئی جرم ہے، تینوں دیکھنے واسطے آیا سا 70 لوگ تینوں دیکھنے واسطے آئے، تینوں دیکھنا جرم ہے، یا اللہ نہ مارا۔ اور پچھلے نو میں کی جواب دے گا، مسا 70 منا کے لے آندے نے کو بھی دور تے مار گئے، پچھلے نو میں کی جواب دے گا، فرمایا کلیم 10 تو چاہتا کی ہے؟ عرض کی بھی اللہ جانا قوم بڑی بھیڑی ہے، جے مر گئے تو کلہ ٹر گیا تو شاید میں تکلیف دیں، میں جانا 70 زندہ ہو جائے، 70 دے 70 فرمایا پھر انج کر اپنا ہاتھ جلد چہرے تے پھرے گا وہ زندہ ہو جائے، اور ترتیب نہ ایک دے چہرے تے پھرے زندہ، دوسرا یا اللہ ایک باری فرمایا نہیں جیدے چہرے تے تیرا ہاتھ پھرے گا نا زندہ ہوتے جائے گا، پچھلے دستے جان گے پھر بھی کلیم دا ہاتھ لگا ہے تے زندے ہوئے ہو۔ فرمایا ایتھے مان کے جان گے اور پچھلے نو دسن گے جیڑی زندگی ملی ہے کلیم دے ہتھاں دی برکت نال رہی ہے۔ گل کرن دا مقصد ہے اللہ کسی نبی دی امت نو نبی دا راہ نہیں دکھایا، پر مبارک ہوئے سونے ہو، مبارک ہوئے۔ اللہ فرمایا ہے جدو اپنی جانت ظلم کر لو، فرمایا پھر در مصطفیٰ تے ٹر جاؤ، میرے محبوب دی بارگاہ وچ ٹر جاؤ، پھر محبوب سفارش کرے، میں اللہ پھر تواڈے کرتوت تے گناہ نہیں دیکھاں گا، مصطفیٰ تے صدقے معاف کر دے گا۔ جتنے بھی صحابہ حضور کی بارگاہ میں کسی کو کوئی تکلیف ہوتی سی، کسی کو کوئی مسئلہ پڑھنا، کسی کو کوئی مسئلہ پڑھنا، سب نے تیرے مصطفیٰ تے جانا، اور وہی عقیدہ آج جماعت اہل سنت ہے۔ لکھا مولویاں منع کیتا رب تو منگو، نبی کچھ نہیں دیتا، سنیا کہ جو مرضی آکو، اے ہاتھ غوث اعظم دے ہاتھ نال ہاتھ لگے ہوئے ہیں، اے ہاتھ کسی مرشد دے ہاتھ چاہتے ہیں، اے عقیدہ نہیں بدل سکتا، اسی منگا کے رب دی بارگاہ وچوں پر منگا کے مصطفیٰ دے صدقے نال۔ گرامی قدر بخاری شریف ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے 5 راتاں میری امت نو وہ عطا فرمائیاں جڑی کسے نبی دی امت نو نہیں، اور 5 راتاں جو بھی دعا مانگو گے وہ دعا عرش تو پار جائے، تے جڑی دعا عرش تو پار چلی جائے وہ دعا اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہو جاتی۔ اور دسیے 5 راتاں کیڑیاں نے؟ فرمایا لیلۃ الجمعہ دی سب تو پہلی رات آج دی، آج دی رات جو بھی دعا مانگو گے وہ دعا عرش تو پار جائے، تے جڑی دعا عرش تو پار چلی جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور دوسری رات ادھر ادھر پہ میں دیکھ لو تو پوچھنا ہے ہوں کیڑے کیڑے 5 رات، اور دوسری رات میرے آقا فرماتے ہیں شب برات دی رات، اور تیسری رات شب قدر دی رات، چوتھی رات عید الفطر دی رات، 5ویں رات عید الاضحیٰ دی رات۔ کسی نبی دی امت نو راتاں نہیں ملیاں، اللہ نے میرے امت نو عطا فرمائیاں نے، جو بھی منگن گے اللہ انہاں دی دعا رد نہیں کرے گا، اللہ دعا قبول فرمائے گا۔ پہلی کیڑی رات ہے؟ دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، جیندے رہو ماشاءاللہ، پڑھاؤ سے ٹھیک ہے۔ 5 راتاں ایسی ہیں جو بھی دعا رب کو منگیے اللہ دعا قبول فرمائے۔ اور مزے دی حدیث بات دوسری طرف میرے آقا فرماتے ہیں میرے بلال فرمایا ہر نبی کو اللہ نے ایک ایک دعا عطا فرمائی،
جدو منگن گے جس واسطے منگن گے جیدے واسطے منگن گے اللہ قبول کرے گا فرمایا سارے منگ لئیے پر میں اپنی امت لئے سانپ کے انہیں ٹھٹی زبان ہے امت واسطے سانپ کے رکھیے آقا کدو منگو گے فرمایا جدو شب جس وقت محشر کا دن ہوئے گا اس وقت میری امت پریشان ہو گئی اس وقت رب کو دعا مانگا گا اللہ بخش دینا یا اللہ بخش دینا توجہ ہے پر انہا حدیثاں پیاری حدیثاں تے کون عمل کرن گے اہل سنت و جماعت کرن سب صحابہ تو جدو بھی کوئی ضرورت پائی در مصطفیٰ دے آئے آن دی دیر سے مشکل حل ہو رہے میں ان ذرا تو ایک حدیث بات دوں در حسین سے لے جانا غزوہ خندق کے ساؤنڈ لگے تھے پڑھنے کا ذرا سٹ کر گلہ کیوں کھچ دے غزوہ خندق دینا ایک تو بچے نے ذرا چپ کرا بطار بھائی ذرا دروش بھی پڑھ سارے آپ سبحان اللہ بلکہ اج پڑھو صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی کسے بندے دی زبان چپ نہ ہوئے مل کیا خضرہ صلی علی نبینا صلی محمد ہتھانو چھٹے بنا لو مل کیا کو صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد دیکھو کیڑا بندہ چپ کر کے بیٹھا ہے جڑا چپ بیٹھا ہے وہ آیا نہیں مل کیا کو صلی علی نبینا صلی غزوہ خندق میرے آقا اسلام نے پتھر بڑھے نظر اٹھی حضرت جابر گھر گئے بیوی نو کہنے لگے نہیں کرما لی اج لنگر نہ پکا لی اج میں دیکھ کے آیا میرے محبوب نے میں جلدی جلدی تو در حسین پہ لے جاؤں میرا بڑا دل کی گیا واقعی میرا دل کی تب میں ذرا آقا حسین کا نام کیونکہ جس محفل ذکر حسین ہوئے انہاں سارے نے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں فرمایا اپنی بیوی مرضی اج دل لے سرکار دے پیٹ مبارک نال پتھر بنے ہویا ہے میرا دل لے جڑی اپنے کو بکری نہیں جڑی دودھ دے دی انہوں ذبح کر لیے کہ سرکار دی دعوت کر دے فرمایا ٹھیک ہے گئے سرکار دی بارگاہ میں میرے آقا علیہ السلام تشریف لایا بکری بڑا مشہور وقت ہے پر ایک نکتہ دینا جملہ دینا بکری ذبح کی تھی جڑی دودھ دے دی چھوٹے چھوٹے پتر نے دیکھتے رہے بابا بکری ذبح کیوں کر رہا ہے بن گئے ایک دوسرے نے کہنے لگے چلیے ذرا چھت پہ ایک دوسرے نے دسیے بکری نے ذبح بابا کیوں کیتا ہے چھت پہ چلے گئے جس جب چھت پہ گئے تو جا کے ایک بھائی نے دوسرے کو ذبح کر ذبح ہو گئے بکرے کا گوشت بن گیا میرے حضور تشریف لائے جس جب میرے آقا علیہ السلام آئے حضرت جابر کی نظر اٹھی دونوں بچے کی لاش پڑی اٹھائے دونوں بچے لٹائے اوپر چادر دے دی بیوی نو کہنے لگی بولی نہ بولی ساری زندگی دے حق تینوں معاف کر دے گا اج نہ روئی
ساری زندگی کے حق تین معاف کر دیاں گا، پر اج نہ روئی، پتر پھر بھی مل جائیں گے مدینے والا مقدرہ۔ فرمایا پتر مل پائیں گے پر مدینے والا مقدرہ نہ لایا، اس واسطے رونا نہیں۔ وہ جواب سنو، کہنے لگی جابر کلا تیرا نبی ہے میرا بھی تو نبی ہے، اے تا دو پتر سن، لاکھ پتر بھی ہوئے تے مصطفیٰ دے نا تے فرما۔ لکھا پتر اور مصطفیٰ دے نا تے فرما۔ میرے آقا اسلام تشریف لایا ہے، سرکار نے جو سامنے دعوت رکھی گئی، میرے آقا اسلام نے فرمایا جابر آقا حکم فرمایا عادت پائی ہوئی ہے جب میں کھانا کھانا ایک پاسے حسن ہوتا ہے، جڑے پہنچ گئے ہوتے آسم نکلے۔ فرمایا جابر عادت پائی ہوئی، ایک طرف کھانے دے ٹائم حسن ہوتا ہے، دوسرے طرف حسین ہوتا ہے۔ میرا دل ہے حسن بھی دور ہے حسین بھی دور ہے، دونوں پتر لیا میں ذرا گود وچ بٹھا کے حسین سے مل کے کھانا۔ حضرت جابر گئے، پھر واپس آ گئے، لاش تو کپڑا ہٹایا، پھر واپس آ گئے۔ آقا بچے کھیڈن لے گئے تے کھانا کھا لو، فرمایا نہیں عادت پئی ہوئی، پتہ تے سارا سے بجا، فرمایا نہیں جاؤ۔ پھر گئے، واپس آئے، یا رسول اللہ وہ گوانیاں دی کدھر گئے نہیں، تسی کھا لو کھانا، میرا کہ فرمایا کوئی انتظار کر لے۔ واپس گئے بیوی کو ہون کی کریے، عرض کی تھی تسی داسی دیو محبوب نو، داسی دیو کی کہ انہوں نے پتہ نہیں، دس دو۔ واپس آئے، نالائن شریف چون کے ٹکڑا کر سے عرض کی تھی آقا بس وہ بچے شہید ہو گئے۔ میرے آقا فرمایا نہیں، جدو تک نہیں ہوں گے کھانا نہیں کھانا۔ فرمایا چل میں اس جگہ تے لے جا جتے تیرے پتر شہید ہو۔ سرکار تشریف لے گئے، اس طرح بالکل چادر اوپر سی اٹھائی، گردن کٹی ہوئی سی، بچے دوویں فوت سن۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں اسی گلیاں کھانا نہیں کھانا۔ سرکار نے ید اللہ علیہ گورے گورے ہاتھ پہ، ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ پھیرے، پھیر کے میں تھوڑی ذرا روحانیت لے آ رہا ہوں، پھر میں ذکر حسین کرتا، میں نہیں کرتا اتنے ذکر حسین جتنے لوگوں کی توجہ نہ ہوئے، میں تھوڑے تھوڑی ماحول بنا رہا ہوں، تھوڑے آنکھ بھی آنسو لے آ رہے ہیں، پھر میں ذکر حسین کرنا ہے، پھر ساڑی محفل کو بول رہا ہے، ذرا دل لگی نہ سنو یار۔ میرے کو تو میری شعر بھی ہوتا نہیں، میں دوڑے بھی آتا نہیں، میں سر بھی آتی ہے، پر میں نے کیڑی محنت نہ علی رضا نے محنت کی تھی، اس محفل میں رنگ لگ جا گیا۔ ہاتھ پھیرے، بچے دونوں زندہ ہو گئے، حضور لے آئے، سرکار دے جو گود وچ بیٹھے تے بچے میرے آقا دے چہرے نے دیکھ کے میں نے زندگی ملی ہے تواڈے صدقے تے آقا کہ سانو زندہ کیتا ہے تے ایک عرض یہ بھی ہے بھئی اسی ایک عرض کرنا چاہتے ہیں۔ میرے کہ فرمایا پہلے کھانا کھا لو، کھانا کھا لو، بڑی دیر انتظار کریں گے۔ سرکار نے کھانا کھلایا، کھانا کھانے تو بعد عرض کی دیا کب ہن ساڈے دل دی تمنا ہے، ساڈے ماں باپ غریب نے جی میں سانو زندہ کیتا نے ہن ساڈی بکری واپس کر، بکری بھی زندہ کر۔
میرے آقا نے فرمایا ساریاں ہڈیاں جمع سرکار دے غلام ہڈیاں جمع کیا میرے آقا نے دعا کی بکری بھی پھر اسی طرح زندہ ہو ہائے 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 دسو وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسی سڑی ہوگی ہاں جی تے جدوں انہوں نے زندگی ملی تے سرکار دے چہرے تے نظر پڑی ہو شہران ہے وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسی گھڑی ہوگی وہ کیسا کوئی بندہ چپ نہ رہے مل کے پڑھو ذرا وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسی کہ وہ کیسا وہ کیسی گھڑی ہوگی وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسی گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی جب پہلی کون امام علی مقام جنہ دے کان دے اندر اذان میرے نبی نے پڑھی تے گھٹی میرے نبی نے دیتی جڑا میرے آقا حسین دے ذکر جو بولے انہوں لکوا نہیں ہوتا جڑا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کبھی انہوں فالد نہیں ہوتا کون امام علی مقام جنہ دے کان دے اندر اذان میرے نبی نے پڑھی تے جنہ نو گھٹی میرے نبی نے دیتی کون امام علی مقام جنہ دا جھولا جبرائیل جھولا دے رہے کون امام علی مقام جنہ دا جھولا جبرائیل جھولا دے رہے کون اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے مینوں پوچھو کون امام علی مقام راکب دوش مصطفیٰ امام علی مقام نواب کربلا امام علی مقام کون امام علی مقام جنہ واسطے سدرہ جبرائیل چھوڑ کے جنہ دان کے جھولا جھولا داوے کون امام علی مقام جن کا جھولا فرش پہ جھولاتے رہے جن کا جھولا فرش پہ یار مزہ نہیں آ رہا میرے کے محبت نال اچھی آواز نال سینے دا زور لا کے پاپیاں نو معافی ہے مریضاں نو معافی ہے بیماراں نو معافی ہے یا جنوں ایک خطرہ ہے میں مر جانا ہے او نہ پڑے بقایا سارے مل کے پڑھو جن کا جھولا فرش پہ جھولاتے رہے جن کا جھولا ایک کلے کلے بندے دی ویڈیو بنا ہر بندے دے ہاتھ میں چونے چاہتے ہیں او ویڈیو آلے مل کے آکھو جن کا جھولا فرش پہ جھولاتے رہے جن کا جھولا محبت نال ذوق نال جن کا جھولا فرش پہ جھولاتے رہے جن کا جھولا فرش پہ جن کا جھولا فرش پہ جھولاتے رہے جن کو کاندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے جن
لاکھوں سلام اس حسین کو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت عزیزاں نے من بڑی توجہ نال سنو کون حضرت مولا علی پاک نے فرمایا مدینہ المنورہ کے اندر فرمایا بیٹا حسن ہاں بابا جی حکم فرمایا بیٹا حسین بابا جی حکم فرمایا ہجرت کرنا تواڈے نانے دی سنت ہے سنت ہے بابا جی حکم فرماؤ بیٹا مدینہ المنورہ چھوڑنے بابا جی کدھر جانے فرمایا کوفے ور جانے عزیزان من حضرت امام حسن تے حسین دی عمر 14 تو 15 سال وے اپنے باپ دا حکم مان کے میرے ول دیکھو اپنے باپ دا حکم مان کے دونوں بیٹے جناب نے مدینہ المنورہ تو کوفہ ول روانہ ہوئے ذرا توجہ نال دن ایک گزریا پھر 2 دن گزرے نے 3 دن گزرے نے 3 راتاں گزر گئیاں نے صبح نماز دا ٹائم ہے حضرت مولا علی پاک تشریف لے آئے آن کے ویکھیا دوویں ویر دوویں شہزادے دوویں بیٹے حجرے دے اندر نماز بھی پڑھ رہے نے تے رو بھی رہے نے جدوں نماز مکمل ہو گئی حضرت مولا علی پاک نے فرمایا بیٹیوں کیوں روندے ہو تواڈی اکھاں وچوں آنسو کیوں نے عرض کیتی بابا 3 دن گزر گئے نے مدینہ پاک وچوں آیا ہویا بابا اج دل کردا ہے نانے دا مدینہ یاد آیا ہے اما بطول دی قبر یاد آئی ہے ایتھے آواز کیچ کرے کدھر کے ساؤنڈ تو بیٹا ایتھے آواز کیچ کرے تو میرا منہ ہے فرمایا نانے دا مدینہ یاد آیا ہے اما بطول دی قبر یاد آئی ہے بابا جی دل کرتا ہے نانے دے مدینے وچ ہوا بابا جی دل کرتا ہے اما بطول دی قبر تو ہوا عزیزان من حضرت مولا علی پاک نے فرمایا بیٹا بالکل تہاڈا گل تہاڈی سچی ہے پر میرے بیٹے لمبا سفر ہے مشکل سفر ہے بڑی توجہ نال سنو میرے بیٹیوں کس طرح جاؤ گے کیویں سفر کرو گے عرض کی تھی بابا بالکل سفر مشکل ہے پر سنو مان بھی بنائے اساں پتر بھی مشکل کشا دے آئے بیٹا لمبا سفر ہے مشکل سفر ہے عرض کی دی بابا کوئی بات نہیں جتھے مشکل پہ جائے گی تو مشکل کشانا پکارا گے معلوم ہویا جیتا عقیدہ علی مشکل کشائے او دا عقیدہ کسی عام ملہ نہ نہیں نواب کربلا نہ مل رہا ہے بابا جی جتھے مشکل کوئے گی بابا نے پکارا اچھا پتر تہاڈا عقیدہ بہت پیارا ہے چلو تسی جانا چاہتے ہو مدینے جی بابا اسی جانا چاہنے ہیں آپ کے مشکلہ پانی دا بھریا پر کے فرمایا پتر حسن بابا حکم فرمایا تو وڈا ہے منڈیا تے رکھ لے جتھے میرے حسین کو پیاس لگے جتھے میرے حسین پیاس لگے میں حسین کی پیاس برداشت تو عزیزان من دونوں شہزادے اپنے بابے کو مشکلہ پانی دا لے کے روانہ کوئی نے مدینہ المنورہ دے واسطے راہ دے اندر سفر کرتے نے پائے تھوڑی دیر تو بعد حضرت امام حسن کچھ دن ویر پانی تے نہیں پینا مسلمانوں پیار ہوئے تے اجدہ ہوئے ویران دی محبت ویکھو ویران دا پیار ویکھو شام پہ گئی جدو شام دا ٹائم ہویا حضرت امام علی مقام سارا دن پانی پی دے رہے حضرت امام حسن بھی پانی پی دے رہے جدو شام دا ٹائم ہویا حضرت امام علی مقام نواب کربلا نے عرض کی دی پانی پینا ہے فرمایا چھوٹا جا مشکلہ جڑا مک گیا ہے پانی پہ ختم ہو گئے آپ نے عرض کی نانو میں تے پانی پینا ہے بابے دا حکم ہے مسلمانوں حضرت امام حسن کی نظر اٹھی سامنے کچھے مکان میں اور مکانہ کے اندر چراغ جلدہ ہے پیا عزیزان من
حضرت امام حسن فرماتے نے فکر کرن دی لوڑ نہیں، جڑا سامنے مکان نظر آ رہا ہے جے اندر چراغ جلدا پیا، چراغ دشمناں دے بیڑے وچ نہیں جلدے، چراغ نانے محمد دے غلاماں دے گھر جلدے نے۔ فرمایا چراغ نانے محمد دے غلاماں دے گھر جلدے نے۔ فرمایا پریشان ہون دی لوڑ نہیں، اوتھے جانے مشکی دا پانی دا بھر کے لے جانے۔ مسلمانوں دوویں شہزادے حضرت امام حسن تے حسین دوویں شہزادے جلدی گئے، دروازے دے سامنے کھڑے ہو کے آواز دی فرمایا او گھر والے ہو، 95 سال دی بی بی آئی، دروازے چاہیے، شہزادیاں دا حسن دیکھیا، بیگ کے پیچھے ہٹ گئی، اپنے بندے کو اٹھا کے کہنی اٹھ تینوں خدا دی قدرت نظارہ نہ دکھاواں۔ بزرگ سن بابا جی اپنے لگے چل چل چپ کر، میری عمر بھی 100 سال ہو گئی ہے، میں بڑے بڑے کرشمے دیکھے، بڑے بڑے نظارے دیکھے، بڑے بڑے میں نظارے دیکھے۔ جملہ سنو، تسی ان کوشش بھی کرو نا نہیں بولنا، پر جملے چ محبت اتنا ہے، رنگ اتنا ہے، جلال اتنا ہے، خدا دی قسم جڑی زبان حسین دے نام دا لنگر کھا دیے وہ کدی چپ نہیں کھا سکتی۔ سن لو جملہ سن لو۔ فرمایا ساری عمر ہو گئی ہے، بڑے بڑے قدرت نظارے دیکھے، بڑے بڑے کرشمے دیکھے، کیڑا نظارہ ہے جڑی گل مائی کی دی سنو۔ انہیں کیا اٹھ تو بڑے نظارے دیکھے ہونے، بڑے کرشمے دیکھے ہونے، اٹھ ذرا اٹھ۔ فرمایا کیوں اٹھا؟ فرمایا میرا اندر من گئے ساری عمر آسمانہ تے ایک چاند دیکھدا رہے ہیں، آج میرے دروازے تے رب دے 2 چاند آ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عالم اسلام کے عظیم صنعتکار، عالمی شہرت یافتہ ARY QTV کے خوبصورت صنعتکار میری مراد جناب الحاج محمد فاروق مہروی صاحب تشریف لائے، میں دل کے تھا گہرائیوں سے صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اچھا یہ سارے میرے ساتھ یہ نہ جی تو سب لسو تھاک دے گئے، فرمایا اٹھ ساری عمر اسمانہ تے ایک چاند دے رہے، آج میرے دروازے تے 2 چاند آ گئے۔ جاگے دے ہو؟ اچھا بابا جی اٹھے، اٹھ کے دروازے تے آ گئے، انہاں دی نظر پئی مصطفیٰ دے باغ دے پھلاں دے۔ عزیزان من آن کے پہلا سوال کیتا، فرمایا بیٹے ہو کہ دے شہزادے ہو کون ہو، کتھوں دے رہنے والے ہو، تہاڈا نام کی ہے، کس باغ دے پھل ہو؟ حضرت امام حسن فرماندے توجہ نال سنو، آپ فرماندے نے، فرمایا بابا پانی پینا ہے، مشکی دا پانی دا پھر لین دے بابا، سانو زیادہ نہ پوچھ، ساڈے ایڈریس نہ پوچھ، ساڈے علاقے دا نام نہ پوچھ، اسی مسافر ہوں، پر بابا کھڑ لگا بیٹا تانوں پانی پلاواں گے، تہاڈی خدمت کراں گے بیٹا، تہاڈی مہمان نوازی کراں گے، پر اینا دسو کون ہو، کتھوں آئے ہو، کدے شہزادے ہو، تسی اتنا سونے ہو، اسی ساری عمر دے اندر تہاڈے ورگے خوبصورت کائنات دے اندر نہیں ویکھے کون ہو۔ عزیزان من حضرت امام حسن تے چپ کر گئے نہیں، پر نواب کربلا راکب دوش مصطفیٰ حضرت امام علی مقام کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا بابا مینوں کچھ میں جواب دیا،
ہو عرض کی دی بیٹا کدے شہزادے ہو کون ہو کیڑے گھرانے نال تہاڈا تعلق ہے کس شہر نال تہاڈا تعلق ہے حضرت امام علی مقام نے فرمایا بابا یہ ساڈا تعلق پوچھنا چاہنا ہے ساڈا اس گھرانے نال تعلق ہے جتھوں رب دیاں تقدیراں بدل دیاں نے جتھوں رب دیاں لفظ سمجھ لو جتھوں رب دیاں مزہ نہیں آیا جتھوں رب دیاں تقدیراں بدل دیاں نے تسی آنکھوں کو کیویں عصر دی نماز پڑھ کے میرے نبی اپنی بطول دے کول جاندے نے میرے آقا فرماندے نے میری بیٹی ہاں بابا جی حکم فرمایا بیٹی دعا مانگ کیونکہ تیری دعا دی برکت نال رب دی تقدیر بدل جاندی ہے پتہ ہے میں قدرہ نو حسین دی امہ دا کی پتہ ہے نا حسین دی امہ دا اگر حسین دی امہ دا مقام پوچھنا ہے بلال تو پوچھو ادھی رات میں دروازہ کھڑکا ہے کون بلال کیویں آیا ہے صحیح سے کیویں آیا ہے اذان تو منع کر دیتا ہے بھی نہیں پڑھنا میں تواڈے کول آیا ایک بار کسی کہہ دو تواڈی کسے نہیں موڑی پر میں بلال میں مصطفیٰ دی بیٹی ہوں میں نہیں جانا ادھی رات میں سیدزادیاں گلیاں تو نہیں جانتی پر بلال ایک کام کر کی فرمایا جا مسجد نبوی وچ چادر لے کے سو جا اساں سورج ہی نہیں نکلن دے اساں سورج نہیں نکلن دے بلال تو اذان پڑھے گا کہ سورج نکلے گا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کا مصرع پڑھنا چاہتا ہوں کشمیر دے رومی دا مصرع پڑھنا فرمان دے کالی رات معراج نبی تے حرف قرآن دے کالے کملی والے فرمایا چادر تان کے سو جا بابا جی اس گھرانے نال تعلق ہے جتھوں رب دیاں بولو جتھوں رب دیاں بدل دیاں میں بڑھڑی مائی رو ہے بابا جی رو پہ اندر گئے ایک دوسرے نو آدھے نے واقعی اس گھرانے نال تعلق ہے جتھوں رب دیاں تقدیراں بدل دیاں نے آج پھر کچھ مانگ نہ لئی مانگ نہ لئی غور کرنا میرے نبی دے غلاموں باہر آئے دوویں میاں بیوی باہر آئے نے اکھاں وچوں آنسو نے روندے نے پئے حضرت امام علی مقام دی بارگاہ دے اندر پانی پیش کیتا ہوں میرے امام نے پانی نہ پیتا ہوں میرے امام نے فرمایا نو اساں تو اس جوان دے نواسے ہیں جڑا روندیاں نو چپ کراندا ہے تسی کیوں روندے ہو تواڈے رون دی وجہ کی تانوں کدی پریشان ہے عرض کیتی بیٹا تیرے لفظ نے تے جملے نے اس گھرانے نال تعلق ہے جتھوں رب دیاں تقدیراں بدل دیاں نے بیٹا دل کردا ہے مانگ لئیے پر بڑھاپا آ گیا ہے وال چٹے آ گئے نے منگدیاں شرم آندی ہے پر بیٹا دل کردا ہے مانگ لئیے بیٹا دل کردا ہے مانگ لئیے حضرت امام علی مقام نے پانی نہ پیتا فرمایا بی بی سن لے اپنا بڑھاپا نہ ویکھ تیرے منگن
دے اندر کمی آ سکتی ہے ساڈے دین وچ کمی نہیں آ سکتی حسینیت دونوں ہاتھ بلند کر کے حسینیت 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 یزیدیت یزیدیت لجے پال سخی او حسین میرا سرور دیا ریساں کون کرے پال سخی او حسین لجی پال سخی او حسین میرا سرور دیا ریساں کون کرے جدی ماں زہرا بابا علی جدی ماں زہرا بابا علی نانے دیا ریساں کون کرے فرمایا بی بی مانگے اے وقت سنگن دا نہیں چپ نہ کرو سبحان اللہ فرمایا مانگ بی بی تے منگن دے اندر کمی آ سکتی ہے پر علی دے پتران دے دین کمی نہیں آ رہا انہاں کیا بھی اچھا بیٹا ادھر دیکھو چادر بچھائی انہیں کیا پتر اس کرانے نہ تعلق ہے جو تقدیرہ بدل دیا انہیں کیا پتر چٹے بعد ہو گئے 95 سال میری عمر ہے 100 سال بعد دی عمر ہے رب پتر نہیں دیتا ایک کوئی پتر دے دے فرمایا سے لکھو پتر بس بیٹا ایک کوئی پتر سننا نہ جملے نے بس میں مکان نہ پاس ایک کو پتر دے دے کیا دے کنو منگیا بولو تو صحیح ایک کو پتر دے دے فرمایا چل پھر بی بی ادھا پانی دا پیالہ تو پی لے پیلا ادھا پانی دا پیالہ پانی پیتا ایک دوسرے میں بیک کے کہنے لگتا ہے منی گئے ہوتے لگتا ہے دعا کرو میرے حسین جی جملے سنو گے دل ٹھار جائے گا اندر گئے ایک دوسرے میں مبارک بدے آج یہ خبر ملی ہے پتر نہیں ہویا خبر ملی ہے برحال غور کرنا میری نبی نے غلام حضرت امام علی مقام نے آواز دی فرمایا بھائی تے بڑھڑیو ذرا گل سنو فرمایا تساں خوش ہو گئے ہو پر ساڈیاں شرطاں بھی سن لو عرض کی بیٹا کادیاں شرطاں نے فرمایا تو رب پتر دے گا پر میری شرطاں سن لو عرض کی بیٹا حکم کر دے گا کادیاں شرطاں نے فرمایا جو رب تینو پتر دے فرمایا کسے مولوی کو اذان نہیں پڑھانی کسے کو کھٹی نہیں دیوانی تے اپنے پتر دا نام نہیں رکھنا بیٹا کرنا کی فرمایا پتر کو سینے نال لا کے مدینے آ جائے اذان بھی حسین پڑھے گا کھٹی بھی حسین دے گا تیرے پتر کا نام بھی حسین رکھے گا
سانو نمازاں تے مان نہیں جنوں پنجتن نال ہاں جنوں پنجتن نال پیار نہیں او دے کلمے تے اعتبار نہیں جنوں پنجتن نال پیار نہیں پڑھ لو جنوں پنجتن نال پیار نہیں اودے کلمے تے یار ہاتھاں نوں اٹھا لو بطول خوش ہو جائے گی جنوں پنجتن نال پیار نہیں اودے کلمے جنوں پنجتن نال پیار نہیں اودے کلمے تے اعتبار نہیں جنوں چوں یاراں نال پیار نہیں او جنت دا ہاں جنوں چوں یاراں نال یا اللہ جنہاں دی آواز بلند ہوندی پئی اللہ ادوں تک موت نہ ہوئے جدوں تک مدینہ پاک دی زیارت نصیب نہ ہوئے میں کہو جنوں چوں یاراں نال پیار نہیں اودے جنت دا فرمایا جدوں تانوں پتر ملے اپنے پتر نوں سینے نال لا کے مدینے آ جائیں اذان بھی اساں پڑھاں گے نام بھی اساں رکھاں گے بابا صاحب جو سال گزرے آگے رب نے پتر تے جدو بڑھاپے چ رب پتر دے خوشی بڑی ہوندی بابا جی نے کسی مولوی نے بلا کے بانگی کہ میں نے کہا نا چل چلیے مدینے جنہیں مدینے جانا ہے بولے چل چلیے مدینے بچہ کو سبحان اللہ چل چلیے مدینے سے جانا چل چلیے گج کے چل چلیے کیوں نہ کہ بڑی امید ہے میں کیا کھو ذرا بڑی سرکار قدموں میں بلائیں گے بڑے سرکار بڑے پنجتن پاک دے نام تے پنج واری پڑھنا بڑے سرکار قدموں بڑے قاری صاحب کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کرم کی علی رضا مبارک ہوئے جدو محفل چ ساریاں دے چہرے چمک اٹھن اس محفل دے اندر مدینے والا آ جاندا ہے لب پہ سلے علا کے
کسی نہیں پہنچے سن لو لب پہ صلی علیٰ کے کرانے عشق آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں پھر سمجھو لب پہ صلی علیٰ کے کرانے عشق آنکھوں میں آئے اور یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف فرمایا چل مدینے اپنے پتر نو ان سینے نال لایا تے ٹر پے مدینے تے پوچھدے پھردے نے لوگوں دسو مشکل کشا دا گھر کتے اہل نظر کی آنکھ کا شیر پڑھدا میں نا پہلا ایک تسا نال کھانا میرے نال پڑھنا سبحان اللہ جی سبحان اللہ میں نے کہ چپ بیٹھا ہو اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا مل کے ذرا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی اہل وفا کے دل کا سہارا کر کے آیا صبح تقریر کرنی ہے پھر جمعے دی بھی گلا منڈی تواڈی مسجد تقریر کرنی جمعے تو بعد بھی پھر کرنی ہے تے میری آواز تواڈے نال پھر جا سبحان اللہ لے وفا کے دل کا سہارا تقریر کی گل سنو فرمایا دسو مشکل کشا دا گھر کدے انہاں کیا بی بی کیوں پوچھدی انہاں کیا رب پتر دیتا ہے انہاں دے پتراں دے صدقے رب پتر دیتا ہے انہاں دے پتراں دے تے غور کرنا میرے نبی دے غلام فرمایا سامنے دروازہ ہے دروازہ مولا علی پاک دو کہ جدو جا کے دروازہ کھڑکایا اندروں نواب کربلا ہے نواب کربلا ہے میرے امام نے فرمایا آن والے ہو تانوں مبارک ہوئے تانوں مبارک ہوئے میرے امام نے ان دیکھو ہتھاں تے اٹھایا اٹھا کے میرے امام نے سجے کان دے اندر اذان پڑی ادھر تکبیر تے گھٹی دیتی میرے آقا حسین نے فرمایا اما رکھیے نا سبحان اللہ جڑا نام رکھیا دساں یا ادھار فرمایا نام دساں جی آقا دسو فرمایا جا تیرے پتر دا نام اور بس
بس قریب تو میں کر دساں بھی اور کیڑے بڑا ٹائم ہو جائے گا بس قریب سارے مہمان نے تشریف لائے ہیں یہ نہ ہوئے وطن راز تھی اگے چلے جانے روز پڑھتے اللہ کرے جلدی جان چھوڑے مقصد اساں آدھے جلدی جڑنا مقصد درود شریف برکتہ ہے نا سبحان اللہ تو صحیح سے نعت پڑھنی ہے میرے خیال ہے بس کریے محفل سونی ہو گئی ہے سبحان اللہ میں تیرے پتر کا نام اچھی بولو وقت کسی موقع دساں گا بھی اور کیڑا سی تے کتھے پھر ملیا تے کتھے جا کے میرے حسین دے قدماں وچ گریا تین مصرے میرے نال پڑھو گے سبحان اللہ ساڈا عقیدہ کی ہے ساڈا عقیدہ افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا ملکن افضل ہے کل جہان سے افضل ہے کل جہان سے افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا بولا بولا نبیوں کا تاجدار ہے نانا ایک پل کی تھی حکومت بس یزید ایک پل تھی یہ بھی جھوم اٹھ کیا دے پل کی تھی حکومت بس میرے لوگ بس یزید کی صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا صدیاں حسین کی ہیں زمانہ ہاں بھائی کنو پنجتن پاک کر پیارے بڑے سبحان اللہ جی دے رہے میرے نبی فرماندے نے جدے دل وچ میرے آل دی محبت ہے کہ بلا سیدی صاحب بیٹھے ہیں فرمایا جدے دل وچ میری آل دی محبت ہے فرمایا جدوں انہاں دی روح نکلے گی انہاں نوں شہادت دا رتبہ مل جائے گا جنہیں شہادت دا رتبہ لینا ہے وہ اپنے دل وچ آل نبی دی جگہ رکھ لین محبت دی پر ساڈا عقیدہ سنو ساڈا عقیدہ میرے نبی نے فرمایا علی مال قرآن والقرآن مالی فرمایا علی قرآن نال تے قرآن علی نال فرمایا قرآن حسین نال تے حسین نہ جانا لوگو یہ ساڈا عقیدہ ہے قرآن نو ہاتھ لان واسطے بندے دا جسم پاک ہونا ضروری ہے حسین نال محبت کرنے واسطے بندے دا خون پاک ہونا ضروری ہے قرآن نو ہاتھ لان واسطے
अली करन लई बंदे दा खून हलाल होना जरूरी है। बस भाई पंचर पागल क्यों प्यारे मेरे भाई नाथ के पहले 2 लफ्ज कारी इदरीस साहब पढ़नगे कि साडे इमाम ने 21 साल हो गए ने ਤੁਹਾਡੀ खिदमत कर कितने साल हो गए 21 साल ते 21 दी निस्बत से मौला ते 21 साल हो गए ने ਤੁਹਾਡੀ खिदमत करदे ने दीन दी खिदमत ते मुस्तफा दे गुलाम दी आज 2 बोल पढ़दे ने मैं देखना किन्ना दी खिदमत कौन करदा है।